ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ توبہ و استغفار کے نتائج نیز کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ و استغفار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ توبہ و استغفار کے نتائج سورۃ ہود آیت نمبر 3 اور 4، آیات نمبر 3 اور 4، جس کا ترجمہ ہے اور یہ کہ بخشش چاہو اپنے رب سے پھر پلٹ آؤ اس کی طرف، وہ تمہیں بہترین سامان زندگی دے گا ایک وقت مقررہ تک، اور زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص اخلاق و اعمال میں جتنا بھی آگے بڑھے گا اللہ اس کا اتنا ہی درجہ بڑا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا اجر نہیں رکھتے، اجر دے کے رہتے ہیں، جتنی کوئی نیکی کرے گا اتنا اس کو اجر ملے گا۔ اللہ کسی کا اجر روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کریم بھلائی کی ناقدری نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے آپ کو سیرت و کردار کے حوالے سے جتنا زیادہ مستحق ثابت کرے گا اس کو وہ فضیلت کا درجہ ضرور عطا کرے گا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 52 کا ترجمہ ہے، سنیے۔ اور اے میری قوم معافی مانگو اپنے رب سے، پلٹو اسی کی طرف، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مت منہ موڑو بندگی سے مجرم بن کر۔ یہ جو آیات بیان کی گئی ہیں مذکورہ بالا آیات، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی آخرت کی بات ہی نہیں، صرف اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی بادشاہی اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم میں نبی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو اگر وہ قوم اس پیغام کو قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ قوم اس پیغام کو رد کر ڈالتی ہے تو اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی اخلاقی قانون ہے۔ اسی قانون کے تحت یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قوم ظلم و ستم اور اخلاقی برائیوں کی راہ پر چل نکلتی ہے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ قوم اپنی غلطیوں کو محسوس کر لے اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی بندی کی طرف پلٹ آئے، یعنی توبہ کر لے، تو اس قوم کی قسمت بدل دی جاتی ہے اور اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ قوم انعام اور سرفرازی کی مستحق قرار پائی جاتی ہے۔ ترجمہ سورۃ النحل آیت نمبر 119۔ یہ اس آیت کا ترجمہ میں بیان میں کر رہا ہوں۔ پھر بھی بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو کر گزرتے ہیں کوئی برائی نادانی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو بے شک تیرا رب ہے اس توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا اور مہربان۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے اس کی قسمت اللہ بدل دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو مزید عمل کی مہلت مل جاتی ہے۔ کیسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ یہ آیات ہیں سورۃ توبہ کی، آیات نمبر 101 تا 104۔ ان کا ترجمہ ہے، اور اے نبی اور ان میں سے بعض جو تمہارے گرد و پیش ہیں بدوی عرب گاؤں میں رہنے والے دیہاتی لوگ، منافق ہیں، اور کچھ اہل مدینہ سے بھی، یعنی کچھ باہر گاؤں میں دیہات میں ہیں منافق اور کچھ مدینہ والوں میں بھی ہیں، اڑے ہوئے ہیں نفاق پر۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔
ان قریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، ملا جلا دیا ہے انہوں نے اعمال کو، ایک اچھا کام اور دوسرا برا کام۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے نبی، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو تاکہ پاک کرو تم انہیں، اور ان کا تزکیہ نفس کرو اس کے ذریعے سے، اور ان کے حق میں دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی، اور ان کے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے ان آیات کا، یہاں ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور گنہگار مومن کا فرق واضح ہوا ہے۔ جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور گنہگار مومن، ان میں کیا فرق ہے؟ اگر علم ہو جائے کہ یہ ایماندار نہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ایماندار نہیں بلکہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، مومنوں کی جماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ خدا کی راہ میں اگر وہ مال دیتا ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ مر جائے تو کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں پڑھے گا، خواہ وہ کسی مومن کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب دوسری طرف گناہگار مومن کا معاملہ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اب وہ گناہگار جو مومن ہے، اصل میں گناہ اس سے ہو چکا ہے لیکن وہ ہے مومن، اگر اس سے کوئی غیر مخلصانہ عمل سرزد ہو جائے اور وہ اپنا قصور مان لے تو اس کو معاف بھی کر دیا جائے گا، اور اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے، اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ یہ آیات ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے سابقہ اور موجودہ کردار کو دیکھ کر ان کو معافی مل گئی۔ اللہ تو عالم الغیب ہیں، ان کو علم ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، لہٰذا ان صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ اس مرتبہ وہ جنگ تبوک میں سستی اور غفلت کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے، ورنہ پہلے وہ نبی اکرم کے ساتھ کفار خلاف جنگوں میں شامل تھے، لہٰذا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ یعنی گناہ گار مومن اور منافق کا یہ فرق ہے کہ گناہ گار مومن کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، منافق کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دل سے توبہ کرتا ہی نہیں، وہ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 112، اس کا ترجمہ ہے، یہ کامیابی ہے ان کے لیے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کو حکم کرنے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ التائبون کا مطلب تو معنی تو توبہ کرنے والے ہیں، لیکن اس سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وہ ایک بار ہی توبہ نہیں کرتے بلکہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں، تائبون۔ لیکن اس سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وہ ایک بار ہی توبہ نہیں کرتے، بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ جان بوجھ کر روزانہ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ہر وقت بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انسان سے بھول چوک، کوئی خطا تو ہو ہی جاتی ہے نا، تو اللہ ساتھ وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ ساتھ ساتھ اس کو معاف کرتے جاتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بے شمار چھوٹے چھوٹے گناہ لا علمی کی بنا پر انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ انسان غفلت میں کوئی نہ کوئی بھول کر بیٹھتا ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے سے یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا وہ از سر نو اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیتا ہے۔ یہی ہے وہ بار بار کا توبہ کرنا۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان تازہ رہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ انسان جلد باز ہے، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی، بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔
کہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، جلد باز ہے، انسان خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا انسان میں بہت سی بشری کمزوریاں ہیں جن کی بنا پر انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، انسان کے اندر وسوسے چلتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر نفس میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا مہربان ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی سے سرزد ہو جائے، یعنی جان بوجھ کر گناہ اس طرح نہ کیا جائے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اگر نادانی سے بیوقوف سے گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ انسان کی فطری کمزوری اس پر قابو پالے اور انسان جہال سے گناہ کر بیٹھے۔ جو دل میں یہ بات رکھ کر عمدن و قصدن گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، گویا وہ تو پہلے ہی جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی سے بیوقوفی سے بھول کر گناہ کر بیٹھے اور پھر پچھتائے اور توبہ کرے۔ تو جو دل میں یہ کہے عمدن و قصدن اچھا میں یہ گناہ کر لوں گا پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، تو وہ تو واقعی اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی توبہ قبول بالکل نہیں ہوتی۔ ومن آياته أن خلق لكم